اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج ہم پہلے سپارے کی دوسری سورۃ البقرہ کا آغاز کریں گے۔ یہ سورہ مدنی ہے، اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ اس صورت میں آگے چل کر گائے کا واقعہ بیان ہوا، اس لیے اسے بقرہ یعنی گائے کے واقعے والی صورت کہا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ قرآن پاک میں یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ صورتوں کے نام محض علامات کا کام دیتے ہیں۔ اس کا جو زمانہ نزول ہے اس کا بیشتر حصہ ہجرت مدینہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا، یعنی 2 ہجری میں۔ اسی طرح سود سے متعلق آیات جو کہ آیت نمبر 275 تا 281 ہیں، یہ 10 ہجری میں نازل ہوئی، اور آخری 3 آیات ہجرت سے قبل نازل ہو چکی تھیں۔ یعنی ایک سورت کی آیات اگر مختلف اوقات میں نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہیں ایک سورت کا حصہ بنایا۔ حدیث میں اس سورت کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور یقیناً جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ پڑھا کرو کہ اس لیے کہ اس کا حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ اہل باطل یعنی جادوگر اس کے پڑھنے والے پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، 2 چمکتی صورتوں الزہراوین کو پڑھتے رہا کرو، یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، اس لیے کہ دونوں صورتیں روز قیامت 2 سائے بن کر یا پرندوں کے 2 صف بستہ غول کی صورت میں نمودار ہو کر اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کے لیے جھگڑیں گی۔ اسی طرح اس سورہ کی آخری 2 آیات کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت رات سونے سے پہلے کرے گا وہ اس کو کفایت کر جائیں گی۔ آیت الکرسی جو کہ سورۃ البقرہ کا حصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی کوہان سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جو تمام آیات کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ سورۃ البقرہ کے 4 بڑے حصے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 39 تک تمہیدی حصہ ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 40 سے 142 تک بنی اسرائیل کے خلاف فرد جرم کا حصہ ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 143 سے 283 تک امت مسلمہ کی امامت و احکامات کو بیان کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 284 سے 286 تک جو حصہ ہے وہ اقسامیہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ سب سے پہلے ہم جو پہلا حصہ ہے تمہیدی حصہ، اس کے اہم مضامین پر ڈسکشن کرتے ہیں کہ اس کے آغاز میں انسانوں کی 3 کیٹیگریز کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغام کے جواب میں انسانوں کے رد عمل 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک گروہ جو ہے آیات نمبر 1 to 5 تک ایک گروہ مومنین کا ہے، پھر 7 to 6 تک ایک گروہ کافرین کا ہے، اور 8 to 20 تک ایک گروہ منافقین کا ہے۔ پہلا جو گروہ ہے وہ جنتی ہے، اور دیگر 2 گروہ جو ہیں وہ دوزخی ہیں۔ اسی طرح آگے آیات جو ہے 1 to 5 میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، قرآن پاک اور سابقہ کتب پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کافرین کی صفات بھی بیان کی کہ وہ انکار کرنے والے ضدی لوگ ہیں، ان پر تبلیغ نہ کرنا یا کرنا برابر ہے، اور ان کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد آگے آتا ہے منافقین کا تذکرہ جو کہ آیت نمبر 8 to 20 میں ہے کہ دھوکے باز لوگ ہیں، بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ایمان نہیں لاتے، ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، اور یہ ایمان لانے والوں کو نعوذ باللہ بے وقوف کہتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی اقسام بیان کی ہے۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ دل سے منکر ہے، یعنی ایمان کا دکھاوا کرنے والے ہوتے ہیں، اور دوسرا گروہ جس پر کبھی حق واضح ہوتا ہے اور کبھی اس کے بارے میں شک میں اور ایمان کی کمزوری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عقلی آیات میں تمام عالم انسانی کو توحید کی اور قرآن پاک پر ایمان کی دعوت دے رہے ہیں تاکہ پہلے گروہ میں شامل ہو سکیں۔ پھر آیت نمبر 30 to 37 میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا تذکرہ آتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ بنی آدم کی شیطان کے ساتھ کشمکش جو ہے وہ ہمیشہ جاری رہے گی، اور ابلیس جو تھا جنات میں سے تھا، اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے غلطی کے بعد توبہ کی، اس کا بیان آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ابلیس نے غلطی تسلیم کرنے سے انکار کیا اور ضد اور تکبر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت تک انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے ہدایت کا انتظام کر دیا گیا ہے، اور پھر جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور جنت کا حقدار ہوگا، اور جو اس کی پیروی نہیں کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا، اور جہنم اس کا مقدر بنے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جنت میں داخلہ جو ہے وہ حسب نسب کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ ہدایت کی پیروی کی بنیاد پر ہوگا۔ اب ہم سورہ بقرہ کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 142 ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو آیات آ جاتی ہیں 40 to 46، اس میں بنی اسرائیل کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ مذہبی اجارہ داری کی بجائے اپنی ذات پر غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر یقین کی ہدایت کی گئی ہے، اور صبر اور نماز سے مدد کی تلقین کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے عذاب سے بھی ڈرایا گیا ہے۔ پھر آیات 47 to 48 میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان کے جرائم اور نافرمانیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک فرد کا ذکر نہیں کیا، بلکہ پوری قوم کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ آیات نمبر 49 to 79 میں آگے بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے تھے، ان کی نافرمانیاں اور جرائم، ان کا تذکرہ آ جاتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ احسانات کا ذکر کرتے ہیں کہ فرعون کے مظالم سے نجات دلائی میں نے، پھر اس کے بعد تورات نازل کی، پھر انہیں صحرا میں من و سلوہ عطا کیا، اس کے بعد ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، پانی کے لیے 12 چشموں کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ان سارے احسانات کے باوجود بنی اسرائیل نے پھر آگے سے کیا کیا کہ بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، انبیاء کا ناحق قتل کیا، اور سب کے قانون کی خلاف ورزی کی، گائے کو ذبح نہ کرنے کے بہانے بنائے، اللہ تعالیٰ کی آیت میں تبدیلیاں کی، آیات جو ہیں وہ دنیاوی فوائد کے لیے گھڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی گئی۔ اور پھر آیات 80 to 82 میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اپنی نسل پر تعصب کا غرور تھا انہیں، اور اسی غرور کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ ان کی نسل ہی جو ہے وہ صرف جنت کی حقدار ہے، اور جہنم میں بھی اگر وہ جائیں گے بھی تو محض چند دن کے لیے جائیں گے۔ آگے آیت نمبر 83 آ جاتی ہے، جس میں اس میثاق کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ توحید پر قائم رہیں گے، والدین کے حقوق کو بیان کیا گیا، رشتہ داروں، یتامہ، مساکین سے اس نے سلوک کی تاکید کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ اچھی بات کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، قتل نہیں کرنا، اور اپنے ہی لوگوں کو جلا وطن نہ کرنا۔ اس کے بعد آیات نمبر 84 to 89 میں بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا اور جزوی پیروی کا ذکر آتا ہے کہ قرآن پاک کے کچھ حصے پر ایمان لے آتے اور کچھ حصے کو چھوڑ دیتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا انجام یہ ہے کہ دنیا میں پھر ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت میں آگ کی سزا ان کا مقدر ہوگی۔ آیات 90 to 91 میں بنی اسرائیل کا نسلی تعصب اور نافرمانی کا پھر ذکر ہے کہ اسی وجہ سے جو ان کا نسلی تعصب ہے، قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں اور نبوت کو اپنی نسل کا حصہ سمجھتے تھے، اور لوگوں پر دست درازی کر کے ان کا احسان کرنا چاہتے تھے۔ اور پھر سے آگے آیات نمبر 92 to 105 میں بنی اسرائیل کے جرائم کا تذکرہ آ جاتا ہے کہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، اور عہد کے بعد سمینا و اسینا کہا، اور دنیاوی زندگی کے حریص ہو گئے، اور انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کی، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہاروت و ماروت کا تذکرہ آ جاتا ہے کہ ایمان کی کمزوری اور کھلے کفر میں مبتلا جو لوگ تھے وہ جادو سیکھ کر خاندانی نظام کو تباہ کرتے تھے، اور یہود مدینہ جو تھے وہ مسلمانوں کو حسد کی وجہ سے دوبارہ کافر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی نسل پرستی و خوش فہمیاں یہ ہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں ہر شخص جا سکتا ہے، مگر شرائط کیا ہیں؟ شرائط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کے اعمال جو ہیں وہ صالح ہوں۔ اس کے بعد آیات 116 to 123 میں شرک اعتراضات کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کن فیکون اختیارات کا مالک ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ یہود و عیسائی مسلمانوں سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ ان کی
پیروی نہ کریں۔ آگے آیات 124 to 142 میں جد امجد ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے باء و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا راستہ اختیار کرو، اور ابراہیم علیہ السلام کو سب کا امام بنایا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہیں کہا گیا کہ امامت بھی ایمان اور عمل سے مشروط کی گئی ہے، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے ظالم لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ یعقوب علیہ السلام نے جو عہد لیا تھا اپنے بیٹوں سے توحید کا، اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس بات کا تذکرہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی ابراہیم علیہ السلام کی قبولیت دعا کا نتیجہ ہے، اور اہل کتاب کو دین ابراہیمی کا اتباع کرنے کا حکم دیا گیا، اور اہل کتاب جن میں یہود اور عیسائی شامل ہیں ان کو دعوت دی گئی ہے کہ رسولوں میں فرق نہ کریں، بنی اسماعیل میں آنے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، یہودیت و عیسائیت کو چھوڑ کر اللہ کا رنگ یعنی صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ اختیار کرنے کی دعوت دی گئی، یعنی اللہ کا رنگ، اور اللہ تعالیٰ کے رنگ سے بہترین رنگ کون سا ہو سکتا ہے۔ آج کے سبق کا اختتام ہم اس پارے میں آنے والی دعا سے کریں گے، جو کہ آیت نمبر 32 ہے سورہ بقرہ کی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، بے شک تو دانا ہے، حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔